السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے اسی طرح فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہت عظیم اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے فضلوں سے نوازنے کے لیے بہت مہربان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو عام دنوں میں بھی اپنے بندوں کو اس طرح نوازتا ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس مہینے میں جب خاص طور پر شیطان کو جکڑ کر اس کے پنجے سے نکلنے کے سامان کرتا ہے، تو اس کے لیے تو ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں کہ کس طرح مثال دی جائے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہم بڑھیں تو اس کے احسان کے دروازے پہلے سے زیادہ کھلے ہوئے پاتے ہیں۔ بس یہ مہینہ اللہ تعالیٰ اپنے احسانوں سے نوازنے کا اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزشتہ دنوں سستیاں ہم دکھا چکے ہیں، نوافل کی ادائیگی میں سستیاں دکھا چکے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرنے، پڑھنے، سمجھنے میں سستیاں دکھا چکے ہیں، قرآن کریم کی تعلیم پر عمل کرنے میں سستیاں دکھا چکے ہیں، ان کے لیے اس مہینے میں سامان کر دیا کہ اس مہینے میں فرائض بھی اور نوافل بھی خاص طور پر ادا کرنے کا ماحول ہے۔ اس لیے فائدہ اٹھاؤ۔ درس کا مساجد میں بھی انتظام ہوتا ہے اور MTM پر بھی انتظام ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے قریب اور قرب کو تلاش کرنا چاہیے، اور پھر اس ماحول کے اثر کو اپنی زندگیوں کا مستقل حصہ ہمیں بنانا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور احسانوں کے مستقل وارث ہم بنتے چلے جائیں۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس ماحول سے بہترین فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے میری طرف بڑھو، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کی جتنی خوشی ہوتی ہے، اس کا اندازہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو خوشی ماں کو اس کے گمشدہ بچے کے ملنے کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ خوشی اپنے گمشدہ بندے کے ملنے سے ہوتی ہے۔ یعنی جو لوگ حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے والے نہیں ہیں، یا اس کا حق ادا کرتے ہوئے ادا نہیں کر رہے، اس میں سستیاں دکھانے والے ہیں، وہ جب حقیقت میں یہ حق ادا کرنے والے بن جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ اور اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جب وہ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس کو اس قدر نوازتا ہے کہ جس کی انتہا نہیں۔ بس ہم خوش قسمت ہوں گے اگر ہم رمضان کے اس ماحول سے فائدہ اٹھاتے ہوئے
حقیقی رنگ میں اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کرنے والے بن جائیں۔ یہ آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے جہاں تقویٰ پر چلتے ہوئے ہمیں اپنے حکموں پر چلنے کی طرف توجہ دلائی ہے، وہاں روزے سے متعلقہ بعض احکام کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ بس ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی پرحکمت کتاب ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا فرمائی ہے، تاکہ ہم اس کی قربتوں کے حاصل کرنے والے بن جائیں، ان رستوں پر چلنے والے بن جائیں جو اس کی قربت کے راستے ہیں۔ یہ پہلی آیت ہے، اس کے پہلے ارشاد میں ہی ہمیں عاجزانہ راہوں پر چلنے کی طرف توجہ دلا دی، اور ہمیں عاجزی کی تلقین یہ کہہ کر فرما دی کہ تم روزے رکھ کر کوئی ایسا کام کرنے لگے ہو صرف تمہارا ہی امتیاز ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ ٹھیک ہے، ان کے روزوں کے طریق میں شاید کچھ فرق ہوگا، لیکن روزے ان پر بھی فرض کیے گئے تھے، اور مقصد یہ تھا کہ وہ تقویٰ پر چلیں، اور یہی روزوں کا مقصد تمہارے لیے بھی ہے کہ تم تقویٰ پر چلو، یعنی تم غلط باتوں سے بچو اور نیک باتوں کو اختیار کرو، اور گناہوں اور غلط باتوں سے اس طرح اپنے آپ کو بچاؤ جس طرح ایک جنگجو ڈھال کے پیچھے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، اور ڈھال کو سامنے رکھنے والا جنگجو صرف اپنے آپ کو ہی نہیں بچاتا بلکہ وہ دشمن پر وار بھی کرتا ہے۔ بس تم بھی اگر تقویٰ پر چل کر تقویٰ پر چل رہے ہو تو نہ صرف اپنے آپ کو بچاؤ گے بلکہ شیطان پر اور شیطانی خیالات پر حملہ کر کے اس کو بھی مار دو گے، اور یہی طریق ہے جس سے تقویٰ پر چلتے ہوئے روزے کا حق ادا ہوتا ہے۔ ورنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں بھوکا رکھنے کا اللہ تعالیٰ کو کوئی شوق نہیں، اصل مقصد تو تقویٰ پیدا کرنا ہے، اگر یہ نہیں تو روزے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ آج کل تو بہت سے مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد میں بھوکا رہنے والی بات بھی نہیں رہی، اکثر جو خاص طور پہ امیر لوگ ہیں سحری بھی بڑے اطمینان سے کھاتے ہیں اور افطاری بھی بڑے اطمینان سے کرتے ہیں۔ ہاں، بیچارہ غریب ہے جسے سحری اور افطاری بھی بڑی مشکل سے میسر آتی ہے، لیکن ان کا بھی روزے میں بھوک کے ساتھ پانی پینے سے بھی رکنا اللہ تعالیٰ کی نظر میں تب مقبول ہوگا جب تقویٰ کے راستوں کی بھی تلاش کریں گے، اپنی عبادتوں کو سنوارنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں یہ بھی بیان کر دوں کہ امیروں کو چاہیے کہ اپنے علاقے کے غریبوں کی رمضان میں خاص طور پر خبر گیری کریں، افطاریوں میں صرف امراء کو ہی جمع کر کے افطاریوں سے لطف اندوز نہ ہوں بلکہ غریبوں کی افطاریوں کا بھی انتظام کریں۔ اور یہ جو بڑی بڑی افطاریاں ہوتی ہیں دعوتوں کے رنگ میں، ان کے حق میں تو ویسے بھی میں نہیں ہوں، اب یہ دکھاوے اور بدعت یہ کا رنگ اختیار کر گئی ہیں۔ رمضان میں تو قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے
سننے سنانے کی طرف زیادہ توجہ ہونی چاہیے، ذکر الہی کی طرف زیادہ توجہ ہونی چاہیے، عبادات کی طرف زیادہ توجہ ہونی چاہیے۔ لیکن یہ ہوتا یہ ہے کہ بجائے اس کے جب جو لوگ مختلف قسم کے کام کر رہے ہیں اپنے کاموں سے آ کر افطاریوں کی دعوتیں کھانے میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور جنہوں نے افطاریوں کی دعوت کی ہوتی ہے وہ بھی اس طرح توجہ دینے کے بجائے کہ قرآن حدیث پڑھیں، ذکر الہی کریں، عبادت کی طرف توجہ دیں، اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ کس طرح اچھے سے اچھا انتظام ہو، افطاری کا سامان ہو، کیسی اچھے سے اچھی افطاری تیار ہو تاکہ ان کی واہ ہو کہ بہت کمال کر دیا افطاری میں۔ تو یہ چیزیں رمضان کا مقصد نہیں ہیں، یہ تو تقویٰ سے دور لے جانے والی باتیں ہیں۔ بس ڈھال سے فائدہ اٹھانے کے لیے ڈھال کا صحیح استعمال کرنا بھی ضروری ہے، ورنہ شیطان تو دائیں بائیں آگے پیچھے سے حملہ کرے گا، کس طرح بچائیں گے؟ اور پھر یہ شیطان جو ہے انسان کو کاری زخم لگا کر زخمی بھی کر سکتا ہے۔ بس ہمیں چاہیے کہ رمضان میں روزے کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں، تقویٰ جو اصل مقصود ہے اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کی خاطر جائز باتوں سے بھی روکیں، تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر ہم پر ہوگی۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام روزے کی حقیقت کے بارے میں بیان فرماتے ہوئے ایک جگہ فرماتے ہیں، روزے کی حقیقت سے بھی لوگ ناواقف ہیں۔ اصل یہ ہے کہ جس ملک میں انسان جاتا نہیں اور جس عالم سے واقف نہیں، اس کے حالات کیا بیان کرے۔ روزہ اتنا ہی نہیں کہ اس میں انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے، بلکہ اس کی ایک حقیقت اور اس کا ایک اثر ہے جو تجربے سے معلوم ہوتا ہے۔ انسانی فطرت میں ہے کہ جس قدر کم کھاتا ہے اسی قدر تزکیہ نفس ہوتا ہے اور کشفی قوتیں بڑھتی ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے آج کل تو روزہ کھانے پینے کا نام ہے۔ بہرحال آپ فرماتے ہیں خدا تعالیٰ کا اس سے یعنی روزے سے منشا یہ ہے کہ ایک غذا کو کم کرو اور دوسرے کو بڑھاؤ۔ ہمیشہ روزے دار کو یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ اس سے اتنا ہی مطلب نہیں ہے کہ بھوکا رہے، بلکہ اسے چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہے تاکہ تبتل اور انقطاع حاصل ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ پیدا ہو اور دنیا سے بے رغبتی ہو۔ بس روزے سے یہی مطلب ہے کہ انسان ایک روٹی کو چھوڑ کر جو جسم کی پرورش کرتی ہے دوسری روٹی کو حاصل کرے جو روح کی تسلی اور سیری کا باعث ہے۔ اور جو لوگ محض خدا تعالیٰ کے لیے روزے رکھتے ہیں اور نرے رسم کے طور پر نہیں رکھتے، انہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح اور تحلیل میں لگے رہیں، جس سے دوسری غذا انہیں مل جائے۔ بس رمضان میں قرآن کریم کے پڑھنے اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ عبادت اور ذکر الہی بھی بہت ضروری ہے۔ دل اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا رہے، تسبیح کریں۔ اس لیے یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بتائی ہوئی دعا الہامی دعا بھی ہے، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ ایک بہت اہم دعا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ضروری ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اسی طرح تحلیل ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اظہار ہے، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ بس یہ
یہ ذریعے ہیں جو تقوی میں ترقی کا باعث بنتے ہیں اور قبولیت دعا کے لیے بھی اہم ہیں. بس اس طرف ہمیں خاص طور پر توجہ دینی چاہیے. لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ غیب پر ایمان کیوں لائے. آج کل تو کیوں کا سوال بہت اٹھتا ہے نوجوانوں میں، بچوں میں. جس چیز کا ہمیں پتہ ہی نہیں اس میں ایمان کیوں لائیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ غیب پر ایمان تو ابتدائی شکل ہے. یہ کتاب جو دی گئی ہے اس پر عمل کرو. ایمان لانے کے بعد اس پر عمل ضروری ہے جو تمہیں صحیح معرفت، صحیح پہچان اللہ تعالیٰ کی دلائے گا. تو انسان اپنی چالاکیوں، شرارتوں اور غداریوں کے ساتھ اگر بچنا چاہے تو ہرگز نہیں بچ سکتا. کوئی انسان بھی نہ اپنی جان کی حفاظت کر سکتا ہے، نہ مال اور اولاد کی حفاظت کر سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی اور کامیابی حاصل کر سکتا ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہو. خدا تعالیٰ کے ساتھ پوشیدہ طور پر ضرور تعلق رکھنا چاہیے. عبادتوں اور ذکر الہی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر کے یہ پوشیدہ تعلق قائم ہوتا ہے. فرمایا کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ پوشیدہ طور پر ضرور تعلق رکھنا چاہیے اور پھر اس تعلق کو محفوظ رکھنا چاہیے. جو اس رمضان سے حقیقی فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے تقویٰ کے معیار کو اس مقام پر لانے کی کوشش کریں جو خدا تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا پر چلتے ہوئے تقویٰ سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اپنے تقویٰ کے معیار اونچے کرنے کی توفیق دے. نہ ہی روزوں سے بچنے کے بہانے ہم تلاش کرنے والے ہوں اور نہ بلا وجہ سختی اور اپنے اوپر وارد کرنے والے ہوں، اور ہمیشہ اسلام کی خوبصورت تعلیم پر عمل کرنے والے ہوں. اور اس رمضان میں ہم اللہ تعالیٰ کی بے شمار برکات حاصل کرنے والے ہوں. ہر دن ہمارے لیے برکتوں اور رحمتوں کے سامان لے کر آئے. رمضان سے ہم حقیقی فیضیاب ہونے والے ہوں. یہ رمضان ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب تر کرنے والا ہو. مقبول دعاؤں کی ہمیں توفیق ملے. تمام دنیا کے احمدی جماعتی ترقیات اور تمام مشکلات دور ہونے کے لیے بھی دعا کریں. حکومتوں اور ہر شریر کے شر سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے رکھے. اسیران کی رہائی کے لیے بھی دعا کریں. بعض انہوں سے بڑی مشکل میں گرفتار ہیں، اور یہ دعا کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا دامن ایسا پکڑیں کہ کبھی ہماری کسی لفظ کی وجہ سے یہ دامن نہ چھوٹے، اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی بارش ہمیشہ ہم پر برستی رہے. مسلمان دنیا کے لیے بھی دعا کریں. اللہ تعالیٰ انہیں عقل اور سمجھ دے اور وہ آنے والے مسیح موعود اور مہدی موعود کو ماننے والے ہوں. جنگوں کے بد اثرات سے بچنے کے لیے بھی دعا کریں. مسلمان ممالک میں اقتدار کی خاطر جو جنگیں لڑی جا رہی ہیں اور اس کے نتیجے میں جو معصوم عوام ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرتے ہوئے ان ظالموں سے نجات دے. دنیا کے عمومی حالات کے لیے بھی دعا کریں. اللہ تعالیٰ جنگ اور اس کے خطرناک نتائج سے بچائے. جنگ کی صورت میں ظاہر ہے کہ احمدی بھی اس سے متاثر ہوں گے. اللہ تعالیٰ انہیں اسے محفوظ رکھے. اس سے بچنے کے لیے بھی ہر احمدی کو اپنے تقویٰ کا معیار اونچا کرنا ہوگا. یہی حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی بھی ہر ایک کو توفیق دے. یہاں بھی لگتا ہے یو کے میں بھی مسلمانوں کے گرد دائرہ تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک قانون شدت پسندی کو ختم کرنے کے لیے لایا گیا ہے، لیکن عمومی تجزیہ کاروں کا خیال یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا ہے، کیا ارادے ہیں ان لوگوں کے. لیکن دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور یہاں کے باقی مسلمانوں کو بھی اس کے شر سے محفوظ رکھے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.